الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند کیا مومنوں کا مقام و مرتبہ بکریم خطابہ، اپنے خوبصورت خطاب کے ساتھ، جس نے مومنوں کو مومن کہہ کر ان کا درجہ بلند فرمایا، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور اس نے بلند کیا عالمین کے درجہ اور مقام کو اپنی کتاب کے معنی کے ساتھ، وخص المستنبتین منہم، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کن کو؟ عالمین، علماء کو بلند کیا۔ کہ کس طرح بلندی عطا کی؟ کس طرح؟ بھی معانی کتابی، اپنے کتاب کے معانی سمجھا کر۔ اللہ رب العزت نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند کیا منزلۃ المؤمنین، مومنوں کے مقام اور مرتبہ کو۔ کیسے؟ بکریم خطابی، انہیں معزز خطاب عطا کر کے۔ کریم منا عزت والا خطاب، جو انہیں اللہ تعالی رب العزت نے خود کبھی یا ایھا الناس کہا، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا، تو یہ مومنین کو ایمان والے کہہ کر اللہ نے ان کے عزت اور مقام و مرتبے کو زیادہ کیا۔ ورفع درجۃ العالمین، اور اس رب نے بلند کیا علماء کے درجے، جس کا یہ ترجمہ ہے، اور بلند کیا اس نے علماء کا درجہ بمعانی کتاب ہی، اپنی کتاب کے معنی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اپنی کتاب کے معنی سمجھا کر اللہ نے علماء کے درجے کو بلند فرمایا۔ وخص المستنبتین منہم لمزید الاصابۃ وثوابہ، اللہ تعالیٰ نے خاص کیا کن کو؟ ان علماء میں سے جو مستنبتین، جو استنباط کرنے والے ہیں۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا، لینا۔ جو ان میں سے مسائل کو اخذ کرنے والے، استنباط کرنے والے ہیں، خاص طور پر اللہ نے ان کو خاص کیا۔ لمزید الاصابۃ وثوابہ، اصاب یصیب، اصابتاً کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہونا، ثواب کا معنی ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ثواب کے لیے خاص کیا۔ وہ اصابت کا معنی ہوتا ہے باتوں کا صحیح ہونا۔ جو انہوں نے استنباط کیے قرآن و حدیث سے، اللہ نے ان کے استنباط کو صحیح کر کے، ان کے اس مسائل کے اخذ کرنے کو صحیح کر کے اللہ نے انہیں بلند درجہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا درجہ بلند کیا، کیسے؟ انہیں اپنے کتاب کے معنی سمجھا کر۔ پھر ان علماء میں سے جو مسائل کو مستنبط کرنے والے، جو فقہاء ہیں، جو مجتہدین ہیں، اللہ نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیا۔ وہ کیسے؟ انہیں اللہ نے صحیح فہم اور سمجھ عطا کی قرآن کی۔ والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور درود ہو نبی کریم علیہ السلام پر، آپ کے اصحاب پر، وعلی ابی حنیفہ، اور سیدنا امام الاعظم، امام الافخم، سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت پر، واحبابہ، اور ان کے احباب پر۔ اب اس لفظ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ پہلے لفظ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا؟ صلاۃ ہو رسول اللہ پر، الصلاۃ علی النبی۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ درود کو، دعا کو۔ تو صلاۃ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب درود کی نسبت کی جائے، صلاۃ کی نسبت، تو معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ حضور پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، مطلب حضور پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور مصنف نے جو لفظ صلاۃ یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو دراصل قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ محبوب پر درود پاک بھیجو۔ تو لفظ صلاۃ کے بغیر حمد مکمل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کا واسطہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ تو کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں ملی ہمیں کیسے ہیں؟ رسول اللہ کے واسطے سے۔ اس لیے اللہ کی حمد ادا ہی تب ہوتی ہے جب رسول اللہ پر درود بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ حضور پہ درود بھیجتا، کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ حضور پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، مطلب فرشتے رسول اللہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم اپنے لیے معنی مراد لیتے ہیں، گناہوں کی بخشش، وہ معنی مراد نہیں۔
فرشتے حضور کے لیے استغفار کرتے. استغفار کا لفظ جو ہے نا اس کا مادہ ہے غافرہ، غین فارا. غافرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا رسول اللہ کے پہلے درجے کو ڈھانپ کر انہیں مزید بلند درجہ عطا فرما. اور جو ایمان والے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، ہم پہ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مولا اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرما. اللہ تعالیٰ رحمت درود بھیجتا نہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، ہم اس رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں. نبی کا لفظ یہاں پہ آیا ہے والصلاۃ علی النبی، یہاں پہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات رسول کا اطلاق غیر نبی پہ ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ انہوں نے کیا فرمایا؟ صلاۃ علی النبی یہ فرمایا ہے. مصنف نے یہ کیوں نہیں کہا صلاۃ علی الرسول، رسول پر درود ہو؟ کیا کہا ہے؟ نبی پر سلام ہو، نبی پر صلاۃ ہو. یہ نہیں کہا رسول پر، رسول کا لفظ نہیں بولا. کہتے ہیں رسول کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا. تو یہ جو لفظ رسول ہے نا، یہ رسول اللہ کے نبیوں کے علاوہ کسی اور پر بھی کبھی بولا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے نبی کا لفظ بولا، جو صرف کس پر بولا جاتا ہے؟ ان پر جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. لیکن جمہور کے نزدیک نبی اور رسول مترادف ہے. اکثر علماء نے کہا کہ نبی اور رسول کیا ہے؟ مترادف ہم معنی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ کے، یہ نہیں کہا ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، کیا کہا؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. تو رسول اور نبی ایک ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. بلکہ نبی اور رسول سب پر جو بندہ یہ کہے تو اسے یہ نہیں کہتے کہ رسولوں پر تو ایمان لایا، نبیوں پر ایمان نہیں لایا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ رسولوں اور نبیوں سب پر ایمان لایا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہوتے ہیں، وہ نبی ہیں جو صاحب شریعت ہوں، جنہیں نئی شریعت، نئی کتاب عطا کی جائے، انہیں رسول کہتے ہیں. اور نبی جو ہوتے ہیں، اور نبی اس کا مبلغ ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی وحی آتی ہے. جن کو نئی کتاب، نئی شریعت دی جائے، وہ نبی جو ہے وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں. جنہیں نئی شریعت نہیں دی گئی، وہ کسی پہلے نبی کی شریعت اور کتاب پہ کی تبلیغ کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول کے پاس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اور نبی بغیر کتاب کے خدا کے احکام بتاتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ رسول صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے. رسول وہ ہوتے ہیں کہ نئی شریعت دی جائے، اور خواہ اس کی نئی شرع، وہ جو نئی شریعت ہے وہ پہلی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہو یا منسوخ کرنے والی نہ ہو. رسول وہ ہوتے ہیں نئی شریعت دی جائے، چاہے وہ پہلی شریعت کو منسوخ کرے یا اس پر منسوخ نہ کرے. لہٰذا رسول اور نبی، لہٰذا ہر رسول نبی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں، اور کل نبی رسول، یعنی ہر نبی رسول ہے یہ نہیں کہہ سکتے. ہر رسول کیا ہے اور ہر نبی، اگر فرق کیا جائے، یہ جو فرق کیا، اگر فرق کیا جائے تو پھر ہر نبی رسول نہیں ہے. شروع میں کیا کہا تھا؟ نبی اور رسول دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. لفظ صلاۃ انبیاء، رسل اور ملائکہ پر استقلالاً جائز ہے، اور غیر انبیاء اور ملائکہ پر استقلالاً ناجائز اور طبعاً جائز ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول، کسی بھی نبی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر درود ہو، سلام ہو. کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ ہستیاں ہیں ان پر صلاۃ درود بھیجنا جائز ہے، لیکن الگ نہیں، نبی کے تابع کر کے، استقلالاً، مستقل طور پر نہیں کہ رسول پہ عرب درود بھیجا اور کسی اور کو، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں انبیاء کے بعض شخصیات کے بارے میں علیہ السلام ہو، ان پر سلام ہو، ان پر درود ہو. تو جب نبی پہ درود بھیج رہے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں رسول اللہ پر درود ہو، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر درود ہو، علماء پہ درود ہو، حضور کی ساری امت پہ درود ہو. تو یہ حضور کے تابع کر کے تو حضور کی امت پہ درود بھیجا ہے. مستقل طور پر کسی کو انبیاء کے علاوہ علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہا جائے. بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی کیا کہا بلا؟ انبیاء پر جو درود بھیجتے ہیں وہ مستقل، باقی جو ہے اگر انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر آئے تو انبیاء کے تابع ہو کر ان پر درود بھیجا جا سکتا ہے، الگ مستقل طور پر ان پر درود نہیں بھیجنا چاہیے. یہ ایک بات انہوں نے فرمائی ہے، لیکن بعض محدثین نے کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا بھی ہے، جو غیر انبیاء ہیں ان پر بھی مستقل طور پر سلام بھیجا گیا ہے، انبیاء کی اتباع کے بغیر بھی. لیکن انہوں نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ لفظ صلاۃ انبیاء، رسول، ملائکہ پر مستقل طور پر جائز ہے. لفظ سلام بھی اس کے مترادف ہے، صلاۃ کے مترادف ہے، کہ اس میں بھی غیر انبیاء، ملائکہ کے لیے استقلالاً کہنا جائز نہیں ہے. وہ پچھلی بات وہی کر رہے ہیں.
امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کہنے میں اختلاف ہے، بعض اس کو جائز کہتے ہیں اور اکثر ناجائز کہتے ہیں۔ صلاۃ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبیاء اور صلحاء کے ساتھ خاص ہے، اور یعنی اولیاء اور صلحاء کو کیا بولتے ہیں؟ ان کے لیے کیا بولتے ہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ کے لیے کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ اور سلام صلات سے کم ہے اور ترادی سے بڑھ کر ایک درجہ ہے۔ ایک ہے درود بھیجنا صلات، ایک ہے سلام بھیجنا، ایک ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یہ تین درجے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو سلام ہے نا، صلات کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد سلام کا، اس کے بعد رضا کا، رضی اللہ عنہ کہنا، اس کا درجہ اس کے بعد، جس کے لیے ایسے حضرات مناسب ہیں جن کا مرتبہ نبوت سے کم اور صحابہ سے بڑھ کر ہو، یعنی سلام ان پر بھیجا جائے جن کا صحابہ سے بڑھ کر درجہ ہو، جیسے کہ خضر علیہ السلام، جناب لقمان علیہ السلام۔ اور انبیاء سے درجہ ان کا کم ہے۔ انبیاء سے کم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں، تو اس لیے ان پر علیہ السلام کہا جائے اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ازواج کے لیے، سرکار کے آل پاک کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام بھی کہا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتب میں محدثین لکھتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر لکھ دیا تو گناہ نہیں ہے کہ کسی نے علیہ السلام کہہ دیا، کہ علیہ السلام کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، ناجائز ہے، جائز ہے۔ کیونکہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو ہم اپنے اوپر درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، تو صالحین پر بھی سلام بھیج رہے ہیں، تو وہ تو صالحین کے سردار ہیں، ان پر بھی سلام بھیجنا جائز ہے۔ اس طرح قرآن نے فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ تو یہ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اور امت کے اولیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہدایت پہ چلنے والے ہیں، اس لیے ان پر سلام بھیجنا جائز ہے۔ مصنف نے یہاں غلبہ اعتقاد سے کام لیا اور جوش وارفتگی اور محبت میں بے ساختہ السلام علی ابی حنیفہ تو ان کی نوکے قلم سے خارج ہو گیا، یا ہو سکتا ہے کہ مصنف کی تحقیق میں ہی ہو۔ اب کہتے ہیں یہاں پہ کیا دیکھیں، انہوں نے دو جملے بولے ہیں، الصلاۃ علی النبی، صلاۃ و رسول اللہ پر، و اصحاب حضور کے اصحاب پر۔ آگے یہ نہیں کہا و علی الصلاۃ علی النبی و اصحابہ و ابی حنیفہ تھا، بلکہ درمیان میں علی بولا ہے، اور صلاۃ و کن پر؟ علی ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ پر۔ کہتے ہیں وہ جوش محبت میں اپنے امام پر الگ سے انہوں نے سلام بھیج دیے۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے الگ سے ان پہ سلام ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک غیر انبیاء پر